الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 38 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اس کی طرف سے دینونت برپا کر دی گئی ہے، دنیا ہی میں اس کی عدالت برپا ہو گئی ہے اور اس نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ سو زمین میں چلو پھرو اور خود دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد اب پیغمبر کی طرف رخ کر کے کہا ہے کہ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ تم اگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گے؟ جواب شرط یہاں حذف کر دیا ہے اور پھر اس کی تعلیل کا جملہ ہے کہ فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ تم اگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گے؟ وہ شخص جو کسی چیز کی دعوت دے رہا ہو، کوئی پیغام پہنچا رہا ہو، کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہو، اصلاح کا داعی ہو، اس میں فطری طور پر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بات مؤثر ہو جائے، لوگ اس کی بات سنیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر تو آخری درجے میں انسانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، جس طرح کہ خود رسالت پاک نے بیان فرمایا کہ لوگ اگر قطار باندھے ہوئے آگ میں چھلانگ لگا رہے ہوں تو میرا کام یہی ہے کہ میں ان کو پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچوں کہ وہ اس سے بچ جائے۔ یہ چیز خیر خواہی کے جذبے سے ہو، اپنی دعوت کے ساتھ فطری تعلق سے ہو، بہرحال انسان کو لوگوں کے ایمان کا یا ان کی اصلاح کا حریص بنا دیتی ہے۔ یہاں یہ لفظ اسی پہلو کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کے لیے ایک قاعدہ بنا رکھا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے دل میں، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو اور وہ پوری کر دی جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو جس اصول پر بنایا ہے اس میں اللہ کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ ایک جم غفیر ضروری ہدایت قبول کرے؟ ہدایت میری اور آپ کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے ہمیں بہت زور لگانے کے نتیجے میں کوئی بات مان بھی لی اور وہ دل میں اتری نہیں، اس نے روح میں اپنی جگہ نہیں بنائی، اس نے انسان کے وجود کا احاطہ نہیں کیا، تو کیا حاصل؟ تو حقیقی ایمان جو دل میں اترے، جو انسان کے پورے وجود پر اثر انداز ہو، جو اس کو ظاہر و باطن میں پاکیزہ بنائے، وہی دعوت کا ہدف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کو بھی وہی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر میں کوئی خرابی بھی ہو تو وہ قابل درگزر ہے، لیکن دلوں کو اگر جانچا جائے تو وہاں تقویٰ ہونا چاہیے۔ وہ جو کہا ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں کہ ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، یہ حقیقی تبدیلی، حقیقی ایمان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی تعلق ہے جو ظہور پذیر ہونا چاہیے۔ تو اسی پر
یہ فرمایا ہے کہ تم اگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح کے لوگ لاخیر لوگ ہوتے ہیں، ان سے زمین صاف ہو جائے تو یہی اچھا ہے، ان کی ہدایت سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ جب یہ بات فرمائی تو اس کے ساتھ ہی واضح کر دیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ہدایت اللہ ایسے نہیں دے دیتا، یہ کوئی الٹپ معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس کا قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر پیدا کیا ہے وہ اس کی قدر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے سینے میں ایک شمع جلا دی ہے، وہ جب پیدا ہوتا ہے تو خیر و شر کا شعور لے کے پیدا ہوتا ہے، اپنے خالق کی طلب لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ودیت ہیں، الہام کر دی گئی ہیں، اس کے لیے صرف تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی توجہ دلا دے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، یہ اس کے باطن کی حجت ہے جو اس پر قائم ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان عذر پیش کرنے کو تو 10 پیش کر سکتا ہے، باتیں بنانا چاہے تو شب و روز بنا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے باطن کے ان حقائق پر آگاہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخلوق ہی سمجھے گا، جب غور کرے گا اسی حقیقت تک پہنچے گا، یہ اس کا مشاہدہ ہے، اس لیے وہ خالق کے تصور سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس کے وجود کے ساتھ وابستہ حقیقت ہے، یہ ایک لزوم کے طور پر پیدائش کے وقت ہی سے ساتھ آ گئی ہے، اس سے گریز اور فرار کی راہ تلاش کی نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے اگر کسی بندے نے اس کی قدر کی ہے، یعنی یہ ہدایت جو اللہ نے اس کے باطن میں ودیت کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبروں اور مجددین اور مصلحین کے لیے بھی اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اس نے اس کی قدر نہیں کی، اپنے باطن کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور پھر اس کتاب کو پڑھنے کے لیے جو عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اسے کبھی استعمال ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو یا جذبات کے حوالے کر دیا یا خواہشات کے حوالے کر دیا۔ تو یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو عقل کو معطل کر دیتی ہیں اور کتاب فطرت کے معاملے میں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اور دوسرے الہامی صحائف میں اور روایتوں میں بھی کئی جگہ اندھے پن کی تعبیر اس کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ انسان آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ راہ تو اسی کو دکھائی جا سکتی ہے جو یا اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے اور یا آنکھیں کھول کر راستہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت انہی کو دیتا ہے۔ پیغمبر کے دل میں ہدایت کی بڑی تمنا ہوگی، بہت حرص ہوگی، وہ چاہتے ہوں گے، ادھر بندوں کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں انہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، ادھر اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے کہ پروردگار ہدایت تو تو ہی دیتا ہے، ان کے سینے کھول دے۔ یہ بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، قومیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ پیغمبر اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی قوم عذاب کی زد میں آ جائے۔ یہ ساری چیزیں مل کر جو خواہش پیدا کرتی ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس ہدایت کی طرف توجہ کرو جو باطن سے اٹھتی ہے۔ اس ہدایت کو اگر انہوں نے فی الواقع پا لیا تو اللہ کی ہدایت جو پیغمبروں سے ملتی ہے یہ تو اس کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، یہ اس کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ جس وقت انسان اپنے باطن کی کتاب کو پڑھنے میں غلطی نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بیدار رکھتا ہے تو وہ ایک متلاشی ہوتا ہے، وہ طالب ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ دستک دے رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر حق کھلے،
کوئی آدمی اگر متوجہ کرے، متنبہ کرے، کسی غلطی کی طرف توجہ دلائے، سب کام چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس کو سمجھوں گا۔ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن اگر اس کے مقابل میں اپنی باغ جذبات کے ہاتھ میں دے دی جائے یا خواہشات کے، یعنی یہ ساری چیزیں جن کو قرآن مجید ایک لفظ سے ادا کرتا ہے، احوا، خواہشات کے ہاتھ میں جب اپنی باغ دے دیتا ہے انسان، اور خواہشات ہی کا ایک پہلو اس کے جذبات بھی ہے، یعنی جب کسی شخصیت کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ انسان متعصبانہ تعلق پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کی آرزو ہوتی ہے کہ ادھر کوئی غلطی سامنے نہ آئے، یہی چیز اس کو جذباتی کر دیتی ہے، پھر وہ سننے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جذباتی مقدمات ہی میں اپنی پوری زندگی بسر کر دیتا ہے۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جتنے فرقے، جتنے گروہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو خواہشات سے بالا کر لے، اپنے آپ کو جذبات سے بالا کر لے، اور دنیا میں جو کچھ بھی فیصلے کرنے ہیں وہ عقل کی روشنی میں کرے، تم اگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لو گے اے پیغمبر، اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ان کی ناقدری کو دیکھ کر اللہ انہیں شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اب وہ کہاں سے ہدایت پائیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا، کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا۔ یہ بھی اسی قانون کے ایک پہلو کو بیان کیا ہے کہ جس وقت انسان اپنے باطن میں موجود ہدایت کی ناقدری کرتا ہے تو بتدریج اس کا سینہ شیاطین کی در اندازی کے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی باغ خواہشات اور جذباتی کے ہاتھ میں دیے رکھے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ کوئی یاد دہانی بھی اس کو غفلت سے بیدار نہیں کرتی، اور پھر نقیض لہو شیطانہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پر پھر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ صحیح راستہ اختیار کرے، ہدایت کی قدر کرے، سچا طالب بن کر رہے، ہر بات کھلے دل کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہو، جذبات اور خواہشات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی بجائے عقل کو استعمال کرے، تو پھر فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں، وہ اس پر سکینت نازل کرتے ہیں۔ ادھر اگر شیاطین کو در اندازی کا موقع ملتا ہے تو ادھر اللہ کے فرشتے اس کے مددگار ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ اس کو کوئی الجھن پیش آتی ہے تو اس کے لیے وہ خود آ کے ان الجھنوں کو دور کرتے ہیں۔ وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے ہدایت کے معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لے رکھی ہے وہ ہدایت کی ہے، ہدایت کے سچے طالب کے لیے محرومی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص ہدایت کا طالب ہو، وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ سچائی کیا ہے اور اللہ اسے محروم کر دے، تو اس میں پھر فرشتے اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اور اپنے آپ کو شیاطین کے حوالے کر دے تو اب کون مددگار بنے گا؟ اب تو پھر شیاطین ہی کے حوالے ہو کر زندگی بسر کرنی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، یہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ وہ چیز تھی جو ان لوگوں کو بے خوف کیے ہوئے تھی کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے، لیکن یہی کیوں ضروری ہے کہ اب موت ہوگی اور اس کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے اور پھر حساب کتاب ہوگا؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس میں تو وہ یہاں تک تھے کہ کہتے تھے کہ ذالک رجم بعید، یہ تو بڑی ہی کوئی عجیب و غریب بات ہے، یہ بالکل گرفت میں نہیں آتی۔ یہ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ لا یبعث اللہ من یموت، بلا
وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کیوں نہیں، یہ اس پر یعنی اللہ پر ایک وعدہ ہے جسے وہ لازماً پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی عقلی مقدمہ نہیں ہے کہ جس میں متکلمین یہ بیٹھ کر بحث کریں کہ اللہ پر کیا واجب ہے اور کیا نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، میں نے یہ دنیا ابس نہیں بنائی، میں اس کو لازماً انجام تک پہنچاؤں گا، اور وہ انجام کیا ہے، یہی کہ موت کے بعد اٹھاؤں گا، اور پھر ایک طرف ابدی عیش ہوگا اور دوسری جانب ابدی نقمت۔ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یہ کیسی بات کرتے ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ آخرت کیا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ وعدہ تو اس پر لازم ہے، وہ اس کو ہر حال میں پورا کرے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی وہ اس پہلو کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور پھر اپنی عقل کی بھول بھلیاں میں ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کس لیے ہوگا، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں اللہ نے بے شمار نشانیاں پیدا کر دیں، اپنا پتہ دینے کے لیے ہر ورق دفتریست معرفت کردگار بنا دیا، پیغمبر بھیجے، تنبیہ کی، کتابیں اتاریں، یہ سب کیا، اور اس کے باوجود لوگوں نے حق کو نہیں مانا، اس میں اپنے اپنے فلسفے بیان فرماتے رہے۔ تو علم و عقل کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح سے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے مٹی میں مل جائیں، تو کیا یہ کوئی تماشا تھا، یہ کوئی تھیٹر تھا، یہ کیا چیز تھی؟ اللہ نے یہ دنیا ابس نہیں بنائی، وہ علم و عقل کے تمام اختلافات کو ایک دن سامنے لا کر فیصلہ سنائے گا، بتائے گا کہ تم نے کہاں غلطی کی، کہاں اپنی خواہشات کے اسیر ہو گئے، کہاں باغ اپنے جذبات کو دے دی، کہاں کہاں عقل نے تمہارے دل کے دروازوں پر دستک دی اور تم نے سننے سے انکار کر دیا، کہاں پیغمبروں کی، مصلحین کی تذکیر کے باوجود تم متوجہ نہیں ہوئے۔ یہ سب فیصلے سنائے گا، اور جو چیزیں تم سمجھتے ہو کہ یہ کہاں حل ہونے والی ہیں، وہ سب حل ہو جائیں گی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہوا، یعنی انسان کو علم دیا گیا ہے، عقل دی گئی ہے، علم اور عقل سوالات پیدا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مختلف آراء سامنے آتی ہیں، ان آراء میں ایک جدال برپا رہتا ہے۔ اس وقت بھی دنیا پر نگاہ ڈال کے دیکھیے تو نظریات کا یہ جدال ہے، اسی کو بعض فلسفیوں نے دریافت کر کے پورے ارتقاء کی بنیاد علم کی، فکر کی، معاش کی جدلیات پر رکھ دی ہے۔ یہ جدال یہاں ہر لحظے جاری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ نہ ہو؟ یعنی جب یہ ایک حقیقت ہے تو پھر اس کائنات کا خالق اس کا فیصلہ نہیں سنائے گا؟ دوسرا پہلو، اور وہ یہ کہ انسان کو جو مہلت دی گئی کہ وہ یہاں حق و باطل کا فیصلہ کر کے حق کے مطابق جو کچھ سامنے آیا ہے اس کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنائے۔ اب ایک طرف وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اس چیز کو اختیار کیا، صحیح رویہ اختیار کیا، اور دوسری طرف وہ ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ بات طے ہو گئی کہ ان کو ان کے باطن نے خبردار کر دیا، لیکن وہ جھوٹ بولتے رہے اپنے آپ سے۔ اس طرح کے جھوٹوں کو اللہ انجام تک نہیں پہنچائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا وہ مجرموں کو اور اپنے سامنے سرفگندہ رہنے والوں کو یکساں کر دے گا؟ افنجعل المجرمین کالمسلمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی یہ فیصلے کرتے ہو کہ ایک طرف مجرم ہے، دوسری طرف مسلم ہے،
یعنی وہ جنہوں نے اپنا سر حق کے سامنے جھکا دیا وہ مسلم ہیں، جنہوں نے گریز و فراز اور فجور کا طریقہ اختیار کیا وہ مجرم ہیں. تو تم سمجھتے ہو کہ خدا ان کو یکساں کر دے گا؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسا حکم لگاتے ہو؟ یہ عقل ہے، یہی فیصلہ کرتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ منکرین کو جاننا چاہیے کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہونا چاہیے، جھوٹ اور سچ کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے اور اختلافات کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہ گویا استدلال کیا کہ اگر یہاں فکر و نظر کا جدال ہے تو نتیجہ خیز نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے. اور اگر یہاں حق و باطل کی جنگ ہے جس میں انسان جھوٹ بولتے ہیں، سچائی کو رد کرتے ہیں، اور وہ کہ جو سچائی کے لیے جان دے دیتے ہیں، تو ان کو اللہ یکساں کیسے کر دے گا؟ وہی استدلال جو سورہ قیامہ میں ہے کہ تمہیں جو خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے اور جو علم و عقل سے نوازا گیا ہے، اگر تم اپنے آپ کو خواہشات کا اسیر نہ بنا لو تو یہ دونوں چیزیں اس بات پر اصرار کر رہی ہیں کہ قیامت ہونی چاہیے. ان کو مان کر قیامت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہاں اسی بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا. قرآن میں استدلال کے یہ جو پہلو ہوتے ہیں وہ اتنے سادہ اسلوب میں بیان ہوتے ہیں کہ ان کو جب تک کھول نہ دیجیے تو لوگ اوپر سے گزر جاتے ہیں. دیکھیے کیسے بیان کیا ہے. فرمایا کہ کیوں نہیں، یہ اس پر ایک وعدہ ہے. کیا؟ یعنی قیامت برپا ہو جسے وہ لازماً پورا کرے گا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں جانتے؟ اس کو آگے بیان کیا کہ وہ اس حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں جو اب ہم بتا رہے ہیں. یہ وعدہ اس لیے کیا ہے اور اس لیے لازماً پورا ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں. اب ایک ہی بات رہ گئی کہ آخر یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ہم سب مٹی میں مل جاتے ہیں، قبر کھول کے دیکھ لیں. اچھا، قبر کھول کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سینکڑوں، ہزاروں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ویسے ہی جلا دیے جاتے ہیں، ریزہ ریزہ کر کے ویسے ہی بکھیر دیتے ہیں. تو کہاں سے اٹھ جائیں گے؟ کدھر سے آئیں گے یہ سب لوگ واپس؟ اور پھر یہ کہ ایک نئی دنیا بن جائے گی. یہ محکم دنیا جو اربوں سال سے اب ہم جانتے ہیں کسی طرح کھڑی ہے، یہ کہاں چلی جائے گی؟ تو فرمایا کہ ہمارے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں. کیوں مشکل نہیں ہے؟ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ کیا اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو کہ پہلے جا کے اینٹ گارا اکٹھا کریں گے اور پھر نیو بنائیں گے اور پھر اس کے اوپر کوئی عمارت اٹھائیں گے؟ ہمارے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے. ما ذالک علی اللہ بعزیز. ہم تو بس کہہ دیں گے، ارادہ ہوگا، اور ارادہ جب ہماری طرف سے ظاہر ہو جائے گا اور ایک کلمے کی صورت میں صادر ہو جائے گا تو ہو جائے گا. اور ہو جائے گا جب یہ کہا جاتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ تعبیر یہاں بھی آئی ہے اور جگہوں پر آئی ہے، اس سے ایک بالکل غلط نتیجہ لوگ نکال لیتے ہیں کہ پھر وہ چشم زدن میں ہونا چاہیے. نہیں، جو اللہ چاہے گا. یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں طے کرے گا کہ یہ بچہ 9 مہینے میں پائے تکمیل کو پہنچنا چاہیے تو اسی طرح پہنچے گا. اور اگر دنیا کے بارے میں طے کرے گا کہ وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال کے بعد جا کر ایک دوسری شکل اختیار کرے گی تو اسی طرح ہوگا. اور اگر یہ چاہے گا کہ ایک سور پھونکا جائے اور دوسرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہو جائے گا. تو گویا یہ بتایا کہ ہماری طرف سے جو طریقہ طے کر دیا جاتا ہے کہ اس طرح ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، مزدور نہیں لگانا پڑتے، نقشے نہیں بنانا پڑتے. ہم ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ ہو جائے یعنی جس طرح ہم نے طے کیا کہ ہو جائے تو پھر وہ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس پہ لکھا ہے کہ یعنی اس طریقے کے مطابق ہو جاتی ہے جو اس کے لیے طے کر دیا جاتا ہے. اگر یہ طے ہے کہ چشم زدن میں ہو جائے تو چشم زدن میں ہو جاتی ہے، اور اگر کسی چیز کے بارے میں یہ طے کیا جائے کہ یہ ہزاروں لاکھوں سال میں ہو تو یہ اس میں ہو جاتی ہے. اب ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب انسان بن رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ معلوم ہے کہ اس کی ایک مدت طے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
وہ کم و بیش اسی مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ ہم اب جانتے ہیں کہ جو بنیادی عناصر ہیں جن سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ کس طرح ترکیب پاتے ہیں، ان سے ایک قطرہ آب کیسے بنتا ہے، ایک بیضہ کس طرح بنتا ہے، ملاپ کس طرح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کن مدارج سے گزرتے ہوئے جیتا جاگتا انسان بنتا ہے، اور اس وقت بھی وہ ایک ناتواں گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت سے مراحل سے گزارنے کے بعد ارسطو افلاطون بنا دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی ہمیں دقت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوتا اس طرح ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہو، اور جو اس کے لیے طریقہ یا مدت طے کر دیتے ہیں اس کے مطابق ہی یہ ہوتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ فرمایا احمقوں ہم کیوں نہیں اٹھائیں گے، موت کے بعد کیوں زندگی نہیں ہوگی، بلکہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے اس کے بعد کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی لازماً اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو کہیں بڑھ کر ہے۔ یعنی اپنے پروردگار کے بارے میں یہ رائے قائم کی ہے تم نے کہ وہ ظلم کو دیکھتا رہے گا اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچائے گا۔ وہ نیکوکار بندے، یہاں ظاہر ہے کہ وہ حال کے مطابق کر دیا ہے بات کو، استدلال کو گویا نمایاں کر کے جو کچھ سامنے ہو رہا ہے وہاں لے جا کر اس کا انطباق کر دیا ہے کہ تمہارے سامنے یہ لوگ دعوت پر لبیک کہہ کے نکلے، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا، انہوں نے ستم سہے، یہ معلوم نہیں کن کن مراحل سے اس 12-13 سال کے عرصے میں گزرے، اب یہ ہجرت کر کے ظلم سہ کے نکل رہے ہیں اپنے گھروں سے۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے اس کے بعد کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ نہیں دیں گے، یعنی ان کے لیے اسباب پیدا نہیں کریں گے اور آخرت میں محروم کر دیں گے، یہ کیسی بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اسی پہلو کو اب اور اس میں اس طرح اس کو بیان کیا کہ استدلال بھی واضح ہو گیا اور سامنے جو مخاطبین ہیں ان کے لیے تسلی اور اطمینان کا ایک مضمون بھی پیدا ہو گیا۔ ہم ان کو دنیا میں بھی لازماً اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے دنیا میں بھی غلبہ و اقتدار لازمی تھا۔ وہاں اس لیے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد تو دنیا میں بھی نتیجہ لازماً نکلنا ہوتا ہے، عام حالات میں کبھی نکلتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق، کبھی نہیں نکلتا، لیکن وہاں تو لازمی تھا۔ اور اس کے بعد کہا اور آخرت کا اجر تو کہیں بڑھ کر ہے کہ یہ تو خیر ایک ضمنی بات ہے، دنیا میں بھی نتیجہ نکلے گا، لیکن آخرت تم کیا جانو کہ آخرت کیا چیز ہے، کیسے اس سے محرومی کی باتیں کرتے ہو۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ آخرت کے بارے میں جو بات اوپر فرمائی ہے یہ اسی کو مطابق حال کر دیا ہے۔ یعنی پیچھے جو بات کہی تھی کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کسی کو اٹھائے گا نہیں، تو کہا بلا کیوں نہیں، اسی کیوں نہیں کو آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ کیا اللہ ان ہجرت کرنے والوں کو محروم کر دے گا، ان کو اجر نہیں دے گا۔ آخرت کے بارے میں جو بات اوپر فرمائی ہے یہ اسی کو مطابق حال کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت نہیں ہو گئی تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں ستائے گئے ہیں ان کی جان بازیوں کا صلہ نہیں دے گا؟ یعنی وہ اللہ کے لیے گھر چھوڑتے ہیں، اللہ کے لیے ستائے جاتے ہیں محض اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہی ہے، ان کو طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا گیا اور اللہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ موت آ جائے گی اور مٹی میں مل جائیں گے، اور تمہاری جفاکاریوں پر تم سے کوئی باز پرس نہ کرے گا، اور ظالم اسی طرح دندناتے رہیں گے اور وہ کبھی پوچھے گا نہیں۔ یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اس سے ہجرت کی حقیقت بھی واضح ہوئی کہ ہر نقل مکان ہجرت نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آدمی نے سامان اٹھایا اور معاش کی جدوجہد میں نکل گیا تو کہے کہ میں نے ہجرت فرما لی ہے۔ ہر نقل مکان ہجرت نہیں ہے۔ یہ جس ہجرت کا ذکر ہے جو ظاہر ہے کہ مکے میں بھی صحابہ کی بعض جماعتوں نے حبشہ کی طرف کی اور بعد میں مدینہ کی طرف ہوئی،
استاذ امام لکھتے ہیں ہجرت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کے معاملے میں ستایا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنا محبوب وطن اور اپنا عزیز آشیانہ چھوڑ کر وہاں سے نکلنے اور دوسری سرزمین کو اپنی پناہ گاہ بنانے پر مجبور ہو جائے۔ اس راہ میں، یعنی یہ ہجرت کی راہ میں، صبر یہ ہے، صبر کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں سے نکلنے اور دوسری سرزمین کو اپنی پناہ گاہ بنانے پر مجبور ہو جائے۔ اس راہ میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ اس کے سر پر آرے ہی کیوں نہ چل جائیں، لیکن دین حق کی جو نعمت اس کو مل چکی ہے وہ اس سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہو۔ اور توکل کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں، لیکن وہ یہ اعتماد رکھے کہ اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کی دستگیری فرمائے گا۔ یہی صبر و توکل ہجرت کی راہ میں زاد راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ آگے کہا ہے کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اے کاش یہ منکرین جانتے کہ یہ اجر ہم انہی ہجرت کرنے والوں کو دیں گے جو ثابت رہے اور جو اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو ثابت قدمی اور توکل، صبر اور توکل، اس کے ساتھ جو لوگ دین اختیار کرتے ہیں اور اس میں جان بازیاں کرتے ہیں، اللہ ان کو صلے سے محروم کر دے گا۔ یہ تم کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔